اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن نسائی ہے، صفحہ نمبر 191۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، جس نے مجھے پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک تیسری حدیث میں سن لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ ماشاء اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ بے شک تمہارے نام بمع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی اس کے لیے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا۔ اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس
क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहेगा तो वो मुझे इसका और उसके बाप का नाम पेश करता है, कहता है फलां बिन फलां ने आप पर इस वक्त दुरूद पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला किस कदर बख्तवर है कि उसका नाम बमै वल्दियत बारगाह रिसालत में पेश किया जाता है। यहाँ ये नुक्ता भी इंतहाई ईमान फरोज है कि कब्र मुनव्वर पर हाज़िर फरिश्ते को इस कदर ज़्यादा कुव्वत इस्मात दी गई है कि वो दुनिया के कोने कोने में एक ही वक्त के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लाखों मुसलमानों की इंतहाई धीमी आवाज़ भी सुन लेता है और उसे इल्मे गैब भी अता किया गया है कि वो दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम बल्कि उनके वालिद साहिबान तक के नाम जान लेता है। जब खादिम दरबार की कुव्वत इस्मात और इल्मे गैब का ये हाल है तो सरकार वाला तबारक मक्के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम मुरसलीन अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी दुरूद पाक पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। माशाअल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। दोस्तों, आप सबको पता चल गया हो कि दुरूद पाक पढ़ने की कितनी फजीलत है, इसलिए मैं सबसे दस्तवस्ता अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रोज़ाना दुरूद पाक का नज़राना पेश किया करें। इससे दुनियावी और दीनी फ़ायदे होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।